اللہ کے 99 نام قرآن پاک میں ہے، اور جوشن کبیر میں اللہ کا 1000 نام ہے۔ اللہ کے نام ہے الحق۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آیت کے اندر یہ اللہ کا نام ہے؟ اگر اللہ کا نام ہو تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ وہاں سے آنے سے مقرر ہے، وہ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، لہذا الحق سے مراد اللہ نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ الحق سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے تو کیا الحق سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کے 99 نام قرآن پاک میں آئے ہیں، اور اللہ نے رسول کا ایک نام بتایا ہے الحق المبین، رسول کا نام بھی حق ہے۔ تو کیا کتاب مبین کے ساتھ، کتاب کے ساتھ جو قرآن نازل ہوا ہے، کیا رسول کا نام ہے؟ اس کا جواب آئے گا نہیں، کیونکہ یہ قرآن تو رسول پر نازل ہو رہا ہے۔ وہ حق اس حق پر کتاب کو نازل کر رہا ہے، تو حق سے مراد نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے، تو پھر حق ہے کون؟ یقیناً ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، حق کے ساتھ کیا۔ اللہ ہو نہیں سکتا، رسول اللہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ پر تو نازل ہو رہا ہے۔ اللہ ہو نہیں سکتا، اللہ تو نازل کر رہا ہے۔ اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، تو آؤ تو صحیح اس قرآن سے پوچھے وہ تیسرا حق کون ہے؟ نبی حق اور تیسرا حق۔ اگر علی نہ بتاتے قیامت تک مسلمان ٹکرے مارتے مارتے بھاگ جاتے، حق کا پتہ نہ چل جاتا۔ 36 ہجری آئی، مسلمانوں نے میرے مولا کائنات سے کہو کہ اب اسلام ایک خطرناک موڑ کی طرف جا رہا ہے، کیا علی آ کر اسلام کی بات دور سنبھالے؟ میرے مولا علی مسجد کوفہ میں آئے، میرے مولا نے آ کر پہلے سینے پر قدم رکھا، پھر دوسرے سینے پر قدم رکھا، پھر تیسرے سینے پر رکھا، اور 3 سینوں کو چھوڑ کر میرا مولا علی وہاں بیٹھا جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر میرے امام نے فرمایا، پہلا جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ۔ اللہ کا لاکھ احسان کہ حق آج اپنے مقام پر آ گیا۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے آ کر مسند عصمت پر بیٹھ کر، اس مسند پر بیٹھ کر پہلا جملہ ادا کیا، اور کیا جملہ ادا کیا؟ الحمدللہ ہے، اے اللہ تیرا لاکھ احسان، الحمدللہ ہے۔ یا علی کس بات کا احسان؟ اللہ احسان ہی، ہم اماموں پر اللہ کا احسان، کیا احسان؟ الحمدللہ ہے، اللہ احسان ہی قد رجع الحق الی مکانہ، کہ اللہ نے ہم کو اپنے مقام تک پہنچا دیا۔ مصطفیٰ حق ہے، اور تیسرا حق علی علی حق ہے، اور جس کا ذکر ہے وہ اس کا پوتا، اس کا اس کے سارے فضائل کا مالک ہے، اس کے ساری فضیلتوں کا مالک ہے۔ پہلا جملہ دینا چاہتا ہوں امام علی زین العابدین کی بارگاہ میں کہ جو میرے چوتھے امام کے حکمران ہیں وہ کتنے بیدار ہیں۔ پہلا جملہ، علی کو اسم مٹانے کے لیے یزید نے 9 لاکھ لشکر اکٹھا کر لیا، مگر دربار ابن زیاد میں بھی علی کھڑا تھا، دربار یزید میں بھی علی تھا۔ آج کی ساری مجلس امام علی زین العابدین، اور میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو شکر پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار امام علی زین العابدین، نوجوان
بتا دوں امام کا تعارف بھیک مانگی جملوں سے، پھر قرآن سے تعارف، پھر بتاؤں گا امام کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں، پھر امام کے ننیال کا تعارف کہ امام کے نان کے کون ہیں، یاد کے تو سارے جانتے ہیں کہ عالمین کے سردار ہیں، یہ علی کے ننیال کون ہیں، اور پھر میں بتاؤں گا امام کے القاب کیا ہے، امام کے لقب کیا ہے، اور پھر امام کے 2-3 معجزات اور پھر مسائل کی منزل ہے۔ پہلا جو عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ چاہوں گا، ہر شخص براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ کا محراب ہے، کیونکہ اس کلام کا ذکر ہے۔ 3 امام علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، جس کی آمد کا استقبال کریں ولایت کے چوتھے بادشاہ کو علی زین العابدین کہتے ہیں۔ سجدہ کرنے والوں کی سیادت، جملے ہیں جناب آپ سے دعا چاہوں گا، سجدہ کرنے والوں کی سعادت، عبادت کرنے والوں کی زینت کو توحید سے جو اپنے نام رجسٹرڈ کروا لے اس حقیقی وارث کو سید سجاد کہتے ہیں۔ بسم اللہ، سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، زین العابدین ہیں، عبادتوں کی زینت ہے، نہیں عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ آ گیا ہے، مختصر توجہ چاہیے گا، جو مستورات حجابات خداوند کی مختصر سی فوج کے ساتھ پابند سلاسل ہو کر دربار ابن زیاد اور دربار یزید کو قیامت تک کے لیے شکست زدہ کھنڈر میں بدل دے، اس فاتح اسلام کو سید سجاد کہتے ہیں۔ چوتھا جملہ میرے مولا کی شان کا، یوم عاشور کا خونی طوفان جس چراغ ولایت کو نہ بجھا سکے، جس چراغ ولایت کو نہ بجھا سکے، اس فرزند مصباح الہدیٰ کو سید سجاد کہتے ہیں۔ یوم عاشور کا خونی طوفان جس چراغ کو نہ بجھا سکے، فرزند مصباح الہدیٰ ہدایت کے چراغ کے مثلات کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اور جو آل مروان، آل ابو سفیان، آل زیاد، عمر ابن سعد، ابن مرجانہ، شمر کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی کال کوٹھری میں مکفل کر دے، اس نصیب النار والجنہ کو علی سجاد کہتے ہیں۔ جس کا قید خانہ، جملہ بڑا قیمتی ہے، جس کا قید خانہ بن جائے عبادت خانہ اور وہاں ہو جائے ملائکہ کا آنا جانا، تو وہ کیوں نہ ہے امام زمانہ۔ امام جہاں ہو عبادت مقصود۔ اور پھر نیا جملہ لیں میرے مولا کی شان کا، جو کبھی محمد مصطفیٰ بن جائے، کبھی علی بن جائے، کبھی حسن بن جائے، کبھی حسین بن جائے، کبھی عباس بن جائے، کبھی علی اکبر بن جائے، جو ایک وقت میں انوار کی بے حد تجلیات دے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ جو شعائیں دے، کبھی محمد کی شعا دے، کبھی علی کی شعا دے، کبھی حسن کی شعا دے، کبھی حسین کی شعا دے، کبھی عباس کی شعا دے، کبھی علی اکبر کی شعا دے، کبھی قاسم کی شعا دے، اس شخص الضحیٰ کو سید سجاد کہتے ہیں۔ جو ایک وقت میں امام حسین کے سارے فضائل، امام حسین کے سارے کمالات، امام حسین کے سارے معجزات، امام حسین کے سارے اختیارات کا اکلوتا وارث بن جائے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔
دین خدا کا سہارا، احمد مرسل کا پیارا، اسلام کا راج دلارا، امام سید و صالحین زین العابدین کی ذاتی اقدس پر بلند تر اب جملہ بڑا زبردست آ گیا ہے، کوئی عبادت ہو رہی ہے. یہ وہ علی ہے جو علی بن جائے، اس علی کو علی کہتے ہیں. یہ علی زین العابدین، ٹھیک ہے، وہ علی العظیم، اور ایک علی ابن ابی طالب جو دونوں کی جھلک دے، وہ علی زین العابدین. علی مولا کا دم بھرنا پڑے گا، وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. گزرے گا جو بھی حرم کے سامنے سے، اسے مولا علی کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن پاک کو اس کی عظمت تعظیم کے لیے ہم غلاف کرتے ہیں، کرتے نا غلاف. بے شک کلام ہے، بے شک جو ناطق کے قرآن کا غلاف بن جائے اسے قرآن کہتے ہیں. بڑا جملہ تھا اوپر سے گزر گیا، آئیں میں تشریح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس کا امامہ بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. امامہ بن جائے جسے تاج بن، جس کا تاج بن جائے. تو سب بولتے ہیں میرے ساتھ، میں آگے بڑھتا جاؤں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جس کی ابا بن جائے. قرآن کے اندر اس جگہ میرے امام کا نام آیا ہے عابد، سورہ کافر میں اسی آیت کے اندر، اور کہیں نہیں آیا. عابدین بھی آیا ہے 10 مرتبہ، عابدون بھی آیا ہے، مگر رسول نے اپنے آپ کو عابد کہا ہے. رسول بھی عابد، سید سجاد بھی عابد. میں بتاؤں گا عابد ہوتا کون ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جس کی کما بن جائے. یہ قرآن ہے نہیں ہے، اللہ ہے. یہ اس کی ابا اور کبا بن جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جس کی ابا بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جس کا عصا بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. آپ کو بات اس میں نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. ان کا وجود مقدس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس کا مزاج بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. تھوڑا سا بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور جس کی مملکت بن جائے اسے سید سجاد کے يريد الله ليذهب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا کردار بن جائے. تطہیر والے گھرانے پہ اس سے بلانتا سلام. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کی گفتار بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. بھائی میں قرآن کو پڑھوں گا، بتا رہا ہوں کہ قرآن میں آیت یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جن کی سخاوت بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. اس جگہ پوری طاقت سے کہا رہے ہیں یہ قرآن ہے سارا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جس کا مزاج بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں میرے مولا کی ذات. سب جانتے ہیں کہ جس کا دادا علی بن ابی طالب ہے اور بابا حسین سید الشہداء ہے. تاریخ میں جتنی فضیلت حضرت رسالت نے بات کی ہے وہ ساری فضائل علی کے ہیں، اور جتنے فضائل علی کے ہیں وہ سارے فضائل حسن کے ہیں. ظاہری بات ہے والدین سے ترکیبیں ملتی ہے، وراثت ملتی ہے. رسول کی فضیلتیں بھی حسن کے پاس، علی کی فضیلتیں بھی حسن کے پاس، بطول کی فضیلتیں بھی حسن کے پاس. تو جس کے پاس رسول کی فضیلتیں، علی کی فضیلتیں، بطول کی فضیلتیں، حسن کی فضیلتیں اکٹھی ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں. اور پھر جس کے پاس اللہ کی فضیلتیں، رسول کی فضیلتیں، علی کی فضیلتیں، بطول کی فضیلتیں، حسن کی فضیلتیں اور حسین کی فضیلتیں بھی اکٹھی ہو جائیں اسے سید سجاد کہتے ہیں. اتنے مظاہر کا یہ مالک. اب اس سے بڑا میں اس خاندان کا تعارف کیا بتاؤں؟ آئین عباد کو امام سید سجاد کے ننیال بتاتا کہ میرے مولا کے جو نام کے ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. میرے مولا کی والدہ گرامی کا نام ہے حضرت شاہ زنانہ. اس بیوی مخدومہ کا نام ہے حضرت شاہ زنانہ. خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ نے امام حسین کا نکاح اس بیوی سے پڑھایا. واہ 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 ماشاءاللہ. رسالت باب نے خود نکاح پڑھایا بی بی شاہ زنان کا. کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام. جب میرے مولا دنیا میں آئے امام سید سجاد تھوڑے عرصے کے بعد یہ بی بی وصال فرما دی. پھر ان کی بہن تھی حضرت بی بی شہربانو. اللہ نے ان کی آغوش کو اس امام کے لیے چنا. شاہ زنان امام حسین کا حرم، امام کی ماں. اللہ جانے کیا راز ہے، اس میں کوئی معرفت ہے کہ آغوش کے لیے اللہ نے حضرت بی بی شہربانو کو چنا. جزاک اللہ. وہ جھولی کیا ہوگی کہ جس گود میں سید سجاد پر ہاتھ چڑھا ہوگا. واہ 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 واہ. جزاک اللہ. یہ بیویاں کون ہیں؟ تاریخ نے سب غلط لکھا کہ دوسرے خلیفہ کے وہاں جھگڑا ہوا تو قید ہو کے، ایسا کچھ نہیں. معصوم کی مائیں ایسے نہیں ہوتی. کسی کو جرت نہیں ہے بغیر وضو کے قرآن نہیں چھوا جا سکتا. وجود کیسے چھوا جا سکتا؟ ممکن نہیں ہے. ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یزدجر. اس کی دو بیٹیاں ہیں. یزدجر بادشاہ ہے، یعنی امام کا نانا بادشاہ ہے. امام خود بھی بادشاہ ہے، امام کا نانا بھی بادشاہ ہے. وہ کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ شہریار کا بیٹا. وہ بھی بادشاہ شہریار. اچھا
بادشاہ شہریار کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ شہریار بادشاہ پرویز کا بیٹا ہے۔ بادشاہ پرویز کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ پرویز بادشاہ ہرمز کا بیٹا ہے۔ بادشاہ ہرمز کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ ہرمز بادشاہ نوشہروان کا بیٹا ہے، وہ جس کے لیے رسول نے مسکرا کر خط بھیجا تھا، اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، تو جس کے ددیال میں جس کی ماں 5 بادشاہوں کی بیٹی ہو، اس ہستی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ ادھر بھی سلسلے بادشاہوں کے اور ادھر نام ناہی سلسلے شہنشاہوں کے۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، پیر اسد حسین، دین بنا اسد حسین، سردار ندار دستر دست یزید، حقاق کے بنا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے 2 خاندانوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر زمین کے اندر 2 طرح کے لوگ آباد ہیں، ایک عرب ہے ایک عجم ہے۔ عرب کون ہے؟ رسالت امام کا خاندان، انبیاء جن کی زبان عربی ہے، جو مکہ میں رہنے والے ہیں، اور کائنات کے تمام لوگ جو عرب کے علاوہ ہیں جیسے ہم لوگ عجم ہیں۔ حضور نے کہا کائنات کے 2 خاندان فضیلت ترین ہے۔ پوچھا گیا مولا کون کون سے خاندان ہیں؟ فرمایا ایک ہمارا بنی ہاشم کا خاندان کائنات میں افضل ہے، اور دوسرا اہل عجم میں اہل فارس کا خاندان، نوشہروان بادشاہ کا خاندان۔ تو اس لیے دونوں خاندانوں کو حضور نے کہا خیرتین۔ کیا کہا؟ خیرتین، خیرتین کہا۔ اور میرے چوتھے امام نے مسکرا کر کہا تھا انا بن الخیرتین، اور میں وہ ہوں جو 2 خاندانوں کو فضیلت عزت ماب خاندانوں کا مجھ سے سلسلہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مجھے زیادہ لوگ پریشان لگنے کے ابھی تو بھائی بات چل رہی ہے مولا کی آگے بڑھا لے کر چلنی ہے، سلسلے لے کر چلنے ہیں۔ آپ لوگ اس لیے حیران ہیں کہ جملے میں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تاریخ کا خزانہ قرآن کی مدد سے آل محمد کے سائے تلے آپ کو دیں تو آپ کو بڑا لطف آ جائے۔ اب آپ کے سامنے 2 باتیں بیان کرنی ہیں۔ میرے امام علی زین العابدین سے بات کرتے ہیں۔ اپنے باپ کی ذات میں اس سے بھی نام کا آپ جیسے امام میرے سامنے بیٹھے تاکہ پتہ بھی چلے کتنا امام کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، زین العابدین، سید الصالحین۔ ایسا ہے ماشاءاللہ۔ اب لفظوں کا لطف بچپن سے ہم سنے، مگر آل محمد کے ممدد کے سمندر میں ڈوب کر میں نے موتی نکال کے زین العابدین سید الصالحین، صلوات پڑھ لیں محمد۔ اجازت ہے توجہ آپ نے؟ سید الصالحین سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ کبھی آپ نے سوچا اس میں حرف کتنے؟ اس میں 11 حرف ہیں۔ سید الصالحین میں 11 حرف، 11 حرف۔ زین العابدین عبادتوں کی صفت، عبادت گزاروں کی صفت، اس کے بھی 11 حرف۔ 11 اور 11 ادھر بھی عدل ادھر بھی عدل، اگر دونوں کو جمع کریں تو بن جاتے ہیں 22۔ جانتے ہیں 22 کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے کل حروف 22 ہیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ 11 کیوں ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آپ نے سنی نہ ہوگی، سید الصالحین میں کل 6 نقطے ہیں، زین العابدین میں 8 نقطے ہیں، 8 اور 6 کل نقطے کتنے بن جاتے ہیں؟ 14 نقطے بن جاتے ہیں۔ پتہ چلا 14 نقطے جس
جس کے وجود کے اندر ضم ہو جائیں اسے سید سجاد کہتے ہیں. جوش بلا سے مل کے علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہوئے نعرہ حیدر. بھائی تھوڑا سا تمہیں ماشاءاللہ سبحان اپنے اللہ. مولا علی کی شان میں بولیں کیونکہ داد عالم کی نہیں ہوتی علم کی ہوتی ہے, ذاکر کی نہیں ہوتی ذکر کی ہوتی ہے. میں نے سوچا مولا آپ کے سید الساجدین میں بھی گانا ہوں, زین العابدین میں بھی گانا ہوں, اس میں راز کیا ہے؟ عجب نہیں آواز ولایت علی سید سجاد آئے. کیا تم نے ہمارا نام نہیں دیکھا؟ ہمارے نام علی میں 3 حروف ہیں, وہی 3 حروف اگر ادھر مل جائے تو کل 14 بن جاتے ہیں سید الساجدین کے ساتھ. اگر علی سید الساجدین بن جائے تو کل حروف 14 بن جاتے ہیں, اور اگر علی زین العابدین بن جائے تو ادھر بھی 14 حروف بن جاتے ہیں. اتنی محبت ہے. علی کا نعرہ لگا کے مولا زین العابدین سے دل کی مراد پاؤ گے. اپنی آواز کو کربلا تک پہنچاؤ تاکہ سب آسان ہو جائے. نعرہ یہ کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے. اپنی لیے کچھ نہ بات کریں سوائے امام حسین کی زیارت کریے. کربلا کی زیارت آپ کے وجود سے مہنگی ہے, ماں باپ سے مہنگی ہے, اور اولاد سے مہنگی ہے, اور آپ جواب ہی نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہم کربلا جائیں, آپ سارے چپ ہو کے بیٹھے سب بولے جو کربلا جانا چاہتا ہے, جو نعرہ لگائے گا انشاءاللہ دل کی مراد پائے گا. مولا غازی خود مدد کو آئیں گے اور یقیناً کربلا بھی جائے گا. مجھے نہیں پتا مولا علی کی محبت کس کے دل میں کتنی ہے. یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ کربلا جانے والوں کے نام مولا غازی عباس لکھے ہیں. اس سسٹم میں انشاءاللہ اس سفر نامے میں اپنا نام لکھوا دیں گے. کچھ بول تے پنجا کھول دونوں ہاتھ بلند کر امام کے ثبوت کو گواہ بناتے ہوئے پین کے نعرے اسے میں بولا تاریخ کے اندر ہے کہ امام کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی, مجھے 2 واقعات ملے جس کی وجہ سے سید سجاد کو زین العابدین کہتے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پہلی تحقیق ہوئی وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شواہد النبوت کے اندر ہے. ماشاءاللہ. لوگوں نے پوچھا, میرے رسالت امام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا, روز محشر ہوگا, انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تخت پر میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوگا. ایک منادی ندا دے گا, اے نائلہ زین العابدین, کہاں ہے زین العابدین؟ تو میرا لال صفوں کو چیرتا ہوا آ کر میرے تخت پر بیٹھ جائے گا. پہلی توصیف, ماشاءاللہ. پہلی توصیف زین العابدین رسول نے کہا محضر کے دن ایک منادی ندا دے گا. وہ منادی جانتے ہیں کون ہے؟ جبریل ندا دے کے بتائیں گے, اور جبریل کہے گا اینا اینا زین العابدین, صفے ہٹ جائیں. آپ کو میرا چوتھا امام جلوہ فرما ہوگا اور آپ کا محشر میں تخت ولایت پر بیٹھے. ایک اس وجہ سے میرے امام کو زین العابدین کہتے ہیں. ایک توضیح اور ہے, ایک توضیح اور ہے. شب تہجد میرے مولا محراب میں نماز پڑھ رہے, رات کی شب ہے, ٹھیک ہے, امام مصلی عبادت پر ہے, اللہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے, اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کہ اتنے میں زمین پھٹی, اس میں سے ایک اژدہا باہر نکلا. جب اژدہا باہر نکلا تو نکلنے کے بعد اس اژدہا نے میرے امام کے قریب آ گیا. جیسے ہی وہ میرے امام کے قریب آیا, لیکن ادھر امام ہے جو اپنی عبادت کیے چلا جا رہا ہے. میرے امام کے قریب آیا, میرے امام کے انگوٹھے مبارک کو کاٹنے لگا. کتابوں کے اندر ہے, نجم الروشن قراری نے شریک ہے اپنی 14 تاریخ کتاب کے اندر. اب وہ مسلسل کاٹتا چلا جا رہا ہے, ادھر وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے, ادھر عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ پھر کاٹتا چلا جا رہا ہے, ادھر میرا امام عبادت کو بڑھاتے چلے جا رہے
امام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ کے دادا علی نے بھی اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے تھے، مولا اژدہا ادھر بھی آیا تھا، جھولے میں آپ کے دادا علی تھے، ادھر بھی آپ کے دادا علی نے اژدہا کو چیر پھاڑا تھا، مولا آپ نے مصلی عبادت سے عبادت کی فراغت کے بعد اژدہا کو چیر پھاڑا ہے، مولا بڑی عجیب بات ہے، اس جھولے کے اندر اژدہا کو مارنا آسان ہے، کیسے آسان ہے؟ علی آزاد ہے، عبادت نہیں کر رہے، مگر میرا چوتھا امام مصلی عبادت پر اللہ کا پابند ہے، تو جو موقع نہ دے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو موقع دے کر مارے اسے علی زین العابدین کہتے ہیں۔ امام المشرقین والمغربین علی ابن حسین وارث جنت وارث قرآن فرزند بطول اپنے امام کی ذات پہ بلند تر میرے مولا علی نے اژدہا کو موقع ہی نہیں دیا، چیر پھاڑ دیا، اور میرا چوتھا امام مصلی عبادت پر ہے اور فرما رہے تو کاٹ لے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو جو موقع دیے بغیر مارے اسے علی کہتے ہیں، اور جو موقع دے کر مارے اسے علی زین العابدین کہتے ہیں۔ دیکھیں 14 معصومین ہیں، میں پھر قیمتی باتیں بڑی ٹھہر کر آپ کے اذہان آگے گوش گزار کرتا ہوں۔ جب 14 معصومین کی کبھی آپ نے غور کیا اس میں محمد کتنے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14 معصومین میں محمد کتنے ہیں؟ 4 محمد ہیں۔ علی کتنے ہیں؟ علی بھی 4 ہیں۔ حسن کتنے ہیں؟ حسن 2 ہیں۔ بطول کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ حسین وہ بھی 1 ہے۔ جعفر صادق وہ بھی 1 ہے۔ حسین قاسم وہ بھی 1 ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محمد 4 کیوں ہے، علی 4 کیوں ہے، حسن 2 کیوں ہے، بطول 1 کیوں ہے، حسین 1 کیوں ہے، حسین قاسم 1 کیوں ہے، جعفر صادق 1 کیوں ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے ہیں۔ آئے اب آپ کو معصومین کا جو ہے یہ فلسفہ جیومیٹری سے سمجھاتا ہے، اور جو آپ ماشاءاللہ علم الارض جیومیٹری کا پوائنٹ سے سمجھاتا ہے، نقطوں کو سمجھاتے ہیں، نقطوں کو سمجھاتے ہیں، نقطے لفظوں کے پابند نہیں ہوتے، لفظ نقطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ کسی نے میرے مولا سے کہا کہ کیا کوئی کائنات میں ایسا بندہ بھی ہے، کوئی ایسا جملہ بھی ہے جو کسی نے بغیر نقطوں کے بیان کیا ہو؟ میرے مولا علی علیہ السلام نے پورا خطبہ بیان کر دیا، بغیر نقطوں کے خطبہ بیان کر دیا، کتاب سنوی کے اندر وہ موجود ہے۔ میرا مولا نے نقطوں کے بغیر پورا خطبہ بیان کر دیا، آدم کی توحید سے لے کر قیامت تک سارا بیان کیا، ایک نقطہ اس میں نہیں ہے۔ وہ کیوں نہ بیان کرے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے انا نقطۃ تحت الماء، کہ میں نقطۂ بات کا تحت الماء نقطوں کا علم۔ اچھا بھائی آئے میں آپ کو تھوڑا علم نماز بتاؤں، غلام آصف جاست ہے مختار صاحب، جس کو میرا یہ نقطہ سمجھ آ گیا اس کو آج امام زین العابدین کی ساری مجلس سمجھ آ جائے گی ماشاءاللہ۔ ایک نقطہ تو جو ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نوجوان میرے سامنے ہیں، ایک نقطہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ایک نقطہ جیومیٹری میں دائرے کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، وہ ایک نقطہ اس مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ؟ 2 نقطے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ 2 منزلوں کو ظاہر کرتے ہیں، دنیا جہان۔ جب دونوں کو ملایا تو صراط مستقیم بن گیا، خط بن گیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ۔ 2
نقطے خط کو ظاہر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ خط کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ دو نقطے خط ہوتے ہیں، ایک نقطہ مرکز ہوتا ہے۔ تین نقطے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ تین نقطے مثلث کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلث بڑی مخصوص ہوتی ہے، اسی لیے 14 معصومین میں نہ 3 محمد ہے نہ 3 علی ہے، 4 یا 2۔ 4 نقطے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ 4 نقطے ہوں تو مربع بن جاتا ہے۔ 1 2 3 4 عربی میں مربع کو کہتے ہیں کعبہ۔ 4 کونوں والا کعبہ۔ یہ 4 کس بات کی علامت ہے؟ یہ 4 دیواری کی علامت ہے۔ 4 دیواری کیا ہوتی ہے؟ تحفظ کی علامت ہوتی ہے۔ اگر 4 کونوں والے کعبے میں ایک نقطہ با آ جائے تو 75 مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب لا مطرحی سلسلے ہیں نقطوں کے۔ اب سمجھ آیا 4 محمد کیوں ہیں؟ 4 محمد ہیں دین کی حفاظت کے لیے۔ 4 محمد، وہ 4 کونے، وہ مربع، یہ 4 کعبہ ہیں۔ جب یہ کعبہ بنتے ہیں تو انسانیت کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں۔ یہ 4 کیا ہے؟ یہ محافظ ہیں۔ یہ 4 محمد اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اور 4 علی کیا ہے؟ محمد کی شریعت کے محافظ ہیں۔ یہ 2 حسن کیا ہے؟ عالم انسانیت اور مخلوق اور خالق کے درمیان صراط مستقیم بن کر وسیلہ ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ بطول ایک اس لیے ہے کہ کائنات کی مرکز ہے، حسین ایک اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا کا مرکز ہے، قاسم ایک اس لیے ہے اللہ کی رفعتوں کا مظہر ہے، اور جعفر صادق ایک اس لیے ہے اس کی سچائی کا مظہر۔ یہ مرکز ہے۔ پتہ چلا جب یہ ایک ہو تو مرکز ہوتے ہیں، جب 2 ہو جائے تو صراط مستقیم بن جاتے ہیں، جب 4 ہو جائے تو محافظ بن جاتے ہیں، اور جب 5 ہے تو مظاہرے میں چل پڑتے ہیں، اور جب چاہے تو حدیث کی ساتھ آ جاتے ہیں۔ نقطوں کا ہی تکبیر اللہ ابھی آپ کے اذہان علی کا امتحان ہے کہ آپ میرے کتنے قریب ہیں۔ جتنے قریب ہوں گے ذکر علی زین العابدین کے قریب ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں نقطوں کا علم۔ یہاں بتانا نہیں پڑتا، اشاروں کا علم ہوتا ہے۔ ساری دنیا 3 اشاروں کو جانتی ہے، سرخ، سبز یا پیلا، ایسے کہتے ہیں۔ اسی کے پیچھے سارے اشارے چل رہے ہیں۔ کیا بات ہے! سرخ میرے امام حسین کا رنگ ہے، سبز میرے امام حسن مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ ساری دنیا جو ہے انہیں 2 کی پابند ہے، جو کوئی توڑے اس کا چلان ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نقطوں کا علم۔ ہارون رشید کے دربار ایک ماہر سیاح آ گیا۔ سیاح سمجھتے ہیں جسے چلنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سائنسدان تھا، اس کے پاس نقطوں کا بڑا علم تھا۔ وہ ڈھونڈتا ہوا اس کے دربار میں آ گیا۔ زمین گول ہے، یہ بعد میں پتہ چلا ہے، ابھی 1000 سال پہلے۔ یہ واقعہ 1300 سال پرانا ہے۔ لوگ کہتے تھے فلیٹ ہے، بڑے کانسیپٹ پڑے ہیں گوگل کے اوپر، زمین چورس ہے، کیسی ہے کیسے نہیں۔ اس زمانے میں وہ آ گیا۔ اب اس نے آ کر ہارون رشید سے کہا جو مجھے میرے 3 سوالوں کے جواب دے گا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ہارون رشید نے کہا بتا تیرے سوال کیا ہے؟ کہا میرے سوالوں کا تعلق بولنے سے نہیں ہے، اشاروں سے ہے، نقطوں سے ہے۔ جو بھی ان اشاروں کو جواب دے گا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ کیا بات! ہارون رشید نے اعلان کر دیا، ان کو بلا لیا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اٹھا لیا، سب لوگ آگے دربار میں، سب لوگ بیٹھ گئے۔ ہارون رشید بیٹھ گیا، ہاں بھائی سوال پوچھو۔ پہلے آپ لوگ جانتے ہیں زمین ہوا کرتی تھی، کچی مٹی کی ہوا کرتی تھی، اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے سب کے سامنے زمین پر ایک گول ڈال رکھے تھے۔ اس نے کہا بھی سوال بتاؤ۔ ہے واقعہ، بالکل ہے۔ اس نے کہا بھائی یہی تو میرا سوال ہے۔ میں نے بولنا تو ہے
دائرہ کھینچ لیے. کیا بات ہے، آپ سارے پریشان. کیا بات ہے. کہا دوسرا سوال. اس نے آگے بڑھ کر پھر چھڑی سے ایک اور دائرہ کھینچا. ہارون رشید نے کہا لگتا ہے یہ بھی بیوقوف بنانا چاہتا ہے. عجیب سوال ہے بھائی. اب تیسرا سوال اس نے ایسے اشارہ کر دیا. اس نے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا, ہاتھ کی پشت نیچے رکھی اور بھی آسمان کی طرف بلند کیا. اب سارے اور پریشان ہیں. انہوں نے کہا اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. اشاروں میں بتانا تھا نا. کیا بات ہے. واہ واہ. اب وہاں کوئی علی والا بیٹا ہوتا تو حل کرتا. اور میرے مولا علی نے اس مسئلے کے حل کے لیے بہلول کو بھیج دیا, جسے دنیا دیوانہ کہتی تھی وہ علی کا دانا تھا, وہ دیوانہ تھا. جیسی بہلول آیا ہارون رشید نے اس کو بلایا, آ جا, تیرے علاوہ یہ مسئلہ حل ہی کوئی نہیں کر سکتا. شاہ سے کہا بھائی اگر ان میں اتنی قابلیت ہوگی تیرے سوالوں کا تیرے لوگوں کا یہ جواب دے دیتے ہیں. اب جناب بہلول کی حالت کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں, گٹھڑی ہاتھ پکڑی ہوئی ہے, دیکھنے میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں. لفظ یہ ہے, دو نقطے ہیں بہلول اور بہلول. اردو میں بہلول, عربی میں بہلول. دلوں کو بہلانے والا. اصل نام ان کا ہے وہاب بن عامر. میرے امام کی وجہ سے یہ اس نے اپنے آپ پر ضرور طاری کر دیا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عظیم صحابہ میں سے. اس نے کہا کس سے پوچھنا ہے؟ کہا یہ بہلول سے پوچھنا ہے. کہا یہ بتائے گا؟ کہا پوچھو تو صحیح. اچھا اب اس نے کیا کیا, باہر سے آنے کا اچھا تو بتائے آج میدان میں. اب سارے دیکھنے والے, ادھر بہلول کھڑا ہے, ادھر باہر سیاف کھڑا ہے. اس کا پورا دین, اس کی دنیا داؤ پر لگی ہے. جو مجھے 3 سوالوں کے جواب بتائے گا میں اسلام کو قبول کروں گا. بہلول نے کہا پوچھ. چھڑی سے زمین پر دائرہ کھینچا. جیسے ہی دائرہ کھینچا نا تو جناب بہلول نے گٹھڑی ہٹائی اور اپنی چھڑی سے بیچ میں لکیر کھینچا. نہ وہ بولا نہ یہ بولا, ادھر دائرہ لگائے گا, لکیر کھینچا. جیسے لکیر کھینچی ماہر صاحب مسکرانے لگا. کہا تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے. پہلا سوال تو پاس ہو گیا, سارا دربار دیکھ رہا ہے. کہا اچھا دوسرا سوال. پھر اس لکڑی سے دائرہ کھینچا زمین پر. جب دائرہ کھینچا اب کی دفعہ جناب بہلول نے اس دائرے کے اندر پہلے یوں ہاتھ کھینچا, پھر یوں ہاتھ کھینچا. جب 4 حصے کیے چوتھے پہ چھڑی کھٹکھٹائی. کھٹکھٹا کے مسکرائے. ادھر بہلول مسکرایا, ادھر سیاب مسکرایا. کہ کیا بات ہے بھائی, یہ تو میرے سارے سوالوں کا جواب جانتا ہے. 2 سوال جب بہلول نے پورے کر دیے اب سارا دربار اور پریشان ہو گیا. ادھر پریشان ہوتے چلے جا رہے تھے, ادھر خوشحال ہوتے چلے جا رہے تھے. جب تیسرا سوال کیا نا تو اس نے بہلول کو دیکھ کر اشارہ کیا. جیسے اشارہ کیا نا زمین پر بیٹھا ہے, بہلول نے فوراً اشارہ کیا. اس نے یوں کیا, بہلول نے یوں کر دیا. اب دربار والے اور پریشان ہو گئے. ہارون رشید بہلول کچھ کہہ نہ سکا. اس شاہ سے کہا بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا نکتے بازی بیان کرتے چلے جا رہے ہو. اور کہا جب میں نے پہلا دائرہ کھینچا تو میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہارے میں سے تمہارے یقین ہے اس بات پر ہے کہ زمین گول ہے یا چکور ہے. تو تیرے عالم دین نے یہ لائن کھینچ کر, لکیر کھینچ کر زمین کے 2 کرے بنا دیے. اور اس نے بتایا میرا زمین پر یقین ہے, ایک اس کا جنوبی کرہ ہے, ایک اس کا شمالی کرہ ہے. یقین ہے اس میں. اور پھر کہا یہ پہلا سوال تھا, 2 کروں میں تقسیم کر دیا, نارتھ ساؤتھ, شمالی کرہ جنوبی کرہ. کہ بھئی آپ عالم دین تو زمین پر یقین رکھتا ہے کہ زمین گول بھی ہے, گول ہی نہیں ہے بلکہ اس میں تو کرے بھی ہے اور یہ محور پر گھوم بھی رہی ہے. ہارون نے کہا اچھا یہ بات ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا میں نے پھر زمین بنائی. آپ عالم دین سمجھ گیا کہ میں نے زمین کیوں بنائی, اس لیے اس زمین میں 2 خط کھینچے. خط کھینچ کر مجھے بتایا یہ زمین کی 4 حصے ہیں. چوتھے پہ چھڑی کھٹکھٹا کے بتایا اور 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ خوشی ہے.
تین جگہ پانی ہے، ایک بچانے والا ہے، تین ڈبانے والے ہیں۔ سے نعرے اب ہارون رشید نے کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ تم ہاتھوں کی مشت کو زمین پہ لگاتے ہو، انگلیوں کو آسمان پر بلند کرتے ہو؟ تو اس ماہر نے کہا اے بادشاہ سن، میں نے اسے پوچھا زمین پر تمام درخت فصلیں نباتات اگتی ہے، تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا میرا یقین ہے درخت بھی اگتے ہیں، فصلیں بھی اگتے ہیں، نباتات بھی اگتی ہے، مگر اس وقت تک نہیں اگتی جب تک سورج کی روشنی نہ ہو، جب تک بارش نہ ہو۔ یہ ان کے غلاموں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سرداروں کا علم کیا ہے۔ اب میرے امام زین العابدین علیہ السلام کے لقب آپ نے سنا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی سعادت۔ بھائی تھوڑا سا وقت دے دے، یہ موقع قسمت سے ملتے ہیں، گھر جا کے آپ نے سوئی جانا ہے، کیوں نہ یہ گھڑیے علی کے لال پہ تھوڑی سا پھر میری مجلس مکمل ہو جائے۔ اجازت غلام آ صاحب ممتاز صاحب گھبراہٹ تو نہیں 10-15 منٹ کی ادھر میں تو دیکھیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے 10-15 منٹ؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں، پڑھو تو صحیح۔ میں آپ کو مولا کے لقب بتانا چاہتا ہوں، اب جو لایا ہوں وہ تو لینا آپ۔ میں نے جتنی آپ مجھ سے پڑھی ہے وہ آدھے سے کم پڑھی ہے، باقی میرا سارا علم واپس گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جو سخیوں نے مجھے علم دیا ہے وہ میں صحابہ سے لوٹا ہوں۔ سید الساجدین میرے امام کا لقب ہے، سجدہ کرنے والوں کی شہادت۔ سردار آپ نے سنا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، آج تک آپ نے صرف زین العابدین سنی، میرے امام کا لقب ہے زین الصالحین۔ سبحان اللہ۔ زین الصالحین، ساجدین قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے، عابدین قرآن میں 10 مرتبہ آیا ہے، صالحین قرآن میں 26 مقامات پر آیا ہے۔ زین الصالحین، صالحین کی سیرت، بزرگوں سے معافی چاہوں گا تھوڑی تکلیف آپ کو دے رہا ہوں، مولا آپ کو شہر دے، اسلام کی دے، آپ میں انرجی پیدا کرے، علی بن ابی طالب ولایت ہے۔ چوتھا لقب میرے مولا وارث علم النبیین، نبیوں کے علم کا وارث، آدم کے علم کا وارث، نوح کے علم کا وارث، ابراہیم کے علم کا وارث، موسیٰ کے علم کا وارث، زکریا کے علم کا وارث، یحییٰ کے علم کا وارث، سلیمان کے علم کا وارث، داؤد کے علم کا وارث، عیسیٰ کے علم کا وارث، محمد رسول اللہ کے وارث، 1,24,000 نبیوں کے علم کا وارث۔ اور پانچواں لقب کیا میرے مولا کا؟ میرے مولا کا لقب ہے وسیع الوسیعین۔ بھائی توجہ میں کرتے ہیں، وسیع الوسیعین، وسیعوں کا وسیع۔ اللہ نے ہر نبی کے ایک وسیع بنایا ہے، جتنے نبی ہیں 1,24,000 اتنے ہی وسیع ہیں، 1,24,000 وسیع ہے، تو جو 1,24,000 وسیعوں کا وسیع بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ اور پھر میرے امام کا لقب ہے خازن الوصایا المرسلین، خازن الوصایا المرسلین، رسولوں کے وصیتوں کا خزانہ، رسولوں کی وصیتوں کا رجسٹریوں کا خزانہ، نبیوں کی تمام جنت کی رجسٹریاں جس کے پاس قبضے میں ہو اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ یہ لقب ہے میرے مولا کا لقب ہے۔ پھر میرے مولا کا لقب ہے امام المومنین، مومنین کا امام، دادا متقیوں کا امام ہے، پوتا مومنین کا امام ہے۔ اور پھر میرے امام کا لقب ہے منارۃ القانتین، منارۃ القانتین۔ ہم دعائیں قبول کرتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، دعا مانگنے والوں کو عربی میں قانتین کہتے ہیں، منارہ کہتے ہیں لائٹ ہاؤس کو، مینارہ نور کو کہتے ہیں۔ سمندروں کے کنارے پہاڑوں پر لائٹ ہاؤس لگے ہوتے ہیں، بچے جانتے ہیں کتابوں میں پڑھا ہوا انہوں نے، جب جہاز بھٹک جاتے ہیں تو وہ لائٹ ہاؤس کنارے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، وہ جو دعا مانگنے کے لیے ان سے رجوع کرے یہ بھٹکتے ہوئے کو ہدایت عطا کر دیتے
خاشع المتحجدین. جو ہے آپ کی بسم اللہ بھائی واہ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ؟ دیو خاشع المتحجدین. سبحان اللہ تہجد گزاروں کی خشیت. جو نماز شب میں تہجد گزاروں کی خشیت بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. اللہ اکبر یہ حسینہ ہے. کتابوں نے لکھا یہ لطف ہے. میں کہتا ہوں یہ اسم اعظم ہے. انہیں تسبیح بنائے مشکلیں ضرور کرے. کوئی مشکلیں ہو میرے امام کے لقب کو تسبیح بنا لے. اگر اسم اعظم کام نہ کرے امام کے نام اسم اعظم ہے کیسے؟ سعید ابن مسیب. بس میں آخری فضائل پہ نام کرا رہا ہوں. مسائل پہ قریب ہو گیا. آپ لوگ تھک تو نہیں کہ تھوڑا سا جب پیچھے میرے دوست بھائی تھکنے کے نام والا فضائل کیا سوچو؟ کوئی نہیں تھکا. صاحب ہمارا گوشت میں آپ کو سن رہے ہیں اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ کوئی مومن نہیں تھکا نعرہ مکہ میں حج ہوا. حج جو تھے مکہ میں حج ہو گیا. اس وقت تک حاجی مکہ کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ امام علی زین العابدین سے مل نہیں لیتے. جب حج مکمل ہو گیا کیا بات ہے مولا بڑا جملہ تھا. غلام باغ صاحب جناب سعید ابن مسیب میرے مولا کا صحابی ہے. یہ میرے مولا کے ساتھ رہتا ہے. میرے مولا کی نالین آگے رکھتا ہے. میرے مولا کے اونٹ کو پکڑتا ہے. یہ ساتھ چلتا ہے سعید ابن مسیب. اور میرے امام کا دل چاہا کہ اس پر اس کا اسم اعظم واضح کیا بات ہے. سنو امام کے فضائل. اسم اعظم جب وجود اعظم میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسم اعظم جب وجود اعظم جلوہ فرما ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے امام نے ایک جگہ پہاڑ تھے وہاں کافر ہو گیا. سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں تھے. میرے امام نے چلتے ہوئے سنگریزوں کے اوپر نماز پڑھنا شروع. سعید بن مسیب ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی میرے امام نے اللہ اکبر کہا نا سعید بن مسیب کے کان میں پہاڑوں سے آواز آئی اللہ اکبر. پہاڑوں سے آواز آئی اللہ اکبر. بادلوں کی گرج سے آواز آئی اللہ اکبر. آسمان بولا اللہ اکبر. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا امام نے تو اللہ اکبر کہا ہی ہے. سارا جہان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گھبرا گیا. پھر میرے امام نے کہا اللہ اکبر. رکوع میں گئے. جب کہا اللہ اکبر پھر پہاڑوں نے کہا اللہ اکبر. پھر بادلوں نے کہا اللہ اکبر. پھر پرندوں نے کہا اللہ اکبر. پھر سنگریزوں نے کہا اللہ اکبر. اب اس سے بیٹھا نہ گیا. کافی دور بیٹھا امام کے قریب آ گیا. ڈر گیا. ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرے امام نے جب رکوع سے سجدے میں جانا تھا پھر کہا اللہ اکبر. اب جب کہا نا اللہ اکبر اب پھر کیا ہوا؟ پھر پہاڑوں سے آواز اللہ اکبر. ادھر پہاڑ سے آواز اللہ اکبر. ادھر ہر سنگریزے سے آواز اللہ اکبر. ادھر بادلوں سے آواز اللہ اکبر. زمین سے آواز اللہ اکبر. آسمان سے آواز اللہ اکبر. ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گیا. امام نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے سعید کیا ڈر گیا ہے؟ کیا گھبرا گیا ہے؟ جب اس کا اسم اعظم وجود اعظم میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے.
آپ کے پاس ہے؟ بھائی نعرہ حیدری بڑی عبادت ہے. کائنات میں 3 ہی نعرے ہیں, یا نعرہ تکبیر ہے, یا نعرہ رسالت ہے, یا نعرہ حیدری ہے. بھائی آپ کو میدان میں بڑھ کے آنا چاہیے, اپنے امام کا نام لے کر شرمانا نہیں چاہیے, مان کر کہنا چاہیے. میرے نوجوان علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے. علی کا نام لینے سے اگر یہ تھکے ہوئے ہیں, اگر یہ تھکے ہوئے ہیں تو علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے. راہ میں جو آ جائے رکاوٹ دور ہوتی ہے. علی کے چاہنے والوں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, دونوں ہاتھ بلند کر علی کے چاہنے والوں تمہاری خیر ہو سن لو, علی کا نعرہ لگانے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے. علی مولا ہے, ہم موالی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ علی مولا ہے, ہم موالی ہیں. قرآن کہتا ہے بھلا یودہ حفظ و ما علی العظیم, وہ جو علی عظیم ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے آسمان و زمین کی حفاظت سے. اور جن کا مولا نہیں تھکتا موالی کیسے تھک سکتا ہے؟ اچھا بھائی فضائل کا پھر اس کے بعد مسائل کی منزل. ابھی بھائی ذاکر پڑھ رہے تھے, انہوں نے قصیدے میں پڑھا, میں نثر میں امام کا موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ اصل میں تھا کیا. جلدی سے پڑھ گئے, میں بس یہ فضائل کا آپ کا مچھلی اور سوال. میرے مولا کے پاس ہر کوئی اپنی مدد کے لیے آتا تھا. مولا آپ زمانے کے امام میں مدد کریں, مولا بیمار ہے شفا دے, مولا رزق نہیں ہے رزق دے, مولا اولاد نہیں ہے اولاد دے, مولا گھر نہیں ہے گھر دے. کائنات کو سب کچھ دیا ہے. اب میرے مولا بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرے مولا نے 40 سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. اللہ اکبر. ذہن میں رکھیں آپ ان باتوں کو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہی میں نے بہت جلد کر دی. میرے مولا کے ماننے والے بہت امام علی بذات صدور ہوتا ہے, دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. اب وہ بیٹھ گئے, فلاں کا قرض دینا, فلاں کے پیسے دینے, بچوں کی روٹی نہیں, فلاں نے تنگ کیا ہوا ہے, مولا سے تھوڑے سے پیسے مانگ لیتے ہیں. یا امام کائنات کے سردار اتنے پیسے دے دیں قرض اتر جاتا. یہ سوچ رہا اس کے ذہن کے اندر, میرا مولا قائنات پاک ہر مومن کو قرض جیسی بیماری سے دور رکھے, مقروض نہ کرے, مولا کسی کا مقروض نہ کرے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں, امام دیتے چلے جا رہے ہیں, ہر ایک کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس محفل میں کچھ موالیان علی بھی ہیں, کچھ دشمنان علی بھی ہیں. اس سوچ سے آ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں امام ان کے ساتھ کرتا کیا ہے. کچھ اس نیت سے بھی آ کے جاتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا نا مولا بچے کافی دنوں سے بھوکے ہیں, مولا قرض دے رہے ہیں, سمجھ لگ رہی. آج تو بہت جابز ہے نا, یہ امام زمانہ کی جوتیوں کو صدقہ ہے, جو جاب سے جاب نکلتے چلی جا رہی ہیں. اس زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. میرے امام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. جب آنسو تو جو منکر بیٹھے تھے انہوں نے باہر جا کر کہا کہ جن کو تم کہتے ہو کہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں, یہ تو تمہاری باتیں سن کر رو رہے ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے. اب جب وہ باہر لوگ گئے نا, مومن واپس آتے آگے امام سے کہا مولا ہم بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے, مولا مگر یہ برداشت نہیں کریں گے دشمن ہمیں تانا دے اس بات کا. اب وہ بھی علی کا لال ہے, ماشاءاللہ. امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے, امام کا ہر کام اسلحہ ہوتا ہے امام کے سامنے. اب سب لوگ جانے لگے. اس نے گزارش کی, اب دل میں لے کے بیٹھے, مولا مجھے 500 درہم چاہیے, 500 درہم. ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام سے 500 درہم مانگوں تو مجھے قرض دے کر. اتنے میں امام نے اپنے غلام کو بلایا. جب غلام کو بلایا نا تو غلام سے کہا غلام جاؤ ہماری سحری کی ایک روٹی
ہماری افطاری کی ایک روٹی لے کر آ جاؤ. واہ وہ 2 روٹیاں جو ہیں انہیں لے کر غلام گیا، رومال میں معصوم روٹیاں اٹھا کر لے آیا. جزاک اللہ. معصوم کی روٹیاں لے آیا. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں امام سے پیسے مانگنے آیا ہوں، امام مجھے روٹیاں دے رہے ہیں. اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو امام برحق ہے، میں نے تو معصوم سے مطالبہ کیا ہے پیسوں کا، مگر معصوم نے مجھے گھر کی روٹیاں دے دی. خیر خاموشی سے روٹیاں سر پر رکھی. اب روٹیاں سر پر رکھ کر امام کو سلام کر کے گھر کی طرف چل پڑا. دماغ میں وہی قرض چل رہا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، گھر ایسے ہے، گھر ایسے ہے. اتنے میں چلتے چلتے قدرت الہیہ نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی. جب وہ بازار سے گزرا تو اسے اس بازار میں ایک نمک نظر آیا. نمک پڑا ہوا زمین پر نظر آیا. ایک تھا صاف نمک، ایک تھا خراب نمک. وہ نمک والے کے پاس گیا، کہا ایسا کرو یہ ایک روٹی لے لو، صاف نمک نہ صحیح، خراب نمک دے دو. اس نے کہا 2 روٹی اسے دی. اس نے تھیلے میں وہ نمک ڈال کے دے دیا. اب کہا نمک میں نے لے لیا. اور پہلے زمانے میں نمک ایز اے کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، بطور کرنسی استعمال نمک ہوتا تھا 5000 سال پہلے بھی. اب وہ آگے چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. آگے نہ ایک مچھلی فروش بیٹھا ہے، اس کے ایک طرف تازہ مچھلیاں پڑی ہیں، ایک طرف بدبودار مچھلیاں پڑی ہیں. قرآن کہتا ہے کبھی بھی کراہت سے منہ نہ پھیرو. قرآن کی آیت سورہ نساء کے اندر کبھی بھی کم تر چیزوں سے کراہت نہ کرو، وہ چاہیں تو پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. اب وہ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک روٹی رہ گئی ہے، یہ تازہ نہ صحیح تو یہ بدبودار مچھلی دے دو، میں گھر جا کے اپنے بچوں کو پیٹ پالوں گا. اس نے کوئی بات نہیں، روٹی ہمیں دے دو، مچھلی جو مرضی اٹھا لو. اب اس نے مچھلی اپنی پسند کی بدبو والی اٹھا لی. تھیلے میں نمک، ہاتھ میں مچھلی. اب وہ گھر آ گیا. بیوی دروازے پہ کھڑی تھی کہ ابھی پیسے لے کر آئے گا. اب اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوگی. بیٹھ کے جیسے ہی بیٹھے نا تو کہا مولا کے پاس گئے کچھ، کہا مولا نے 2 روٹیاں دی تھی، راستے میں نے روٹیاں دی یہ کچھ نمک اور مچھلی. کہا اچھا چلو اس میں تو راز ہوا، چلو چاقو لے کر آؤ. ہاتھ لے کر آئے، مچھلی کو رکھا. جیسے ہی کاٹا اس میں سے 2 موتی برآمد ہوئے. جیسے ہی موتی دیکھے موتی برآمد ہوئے چمکتے ہوتے. ادھر موتی نکالے، ادھر دروازے پر دستک. دونوں ڈر گئے. جب دروازے پر دستک ہوئی تو کیا دیکھا؟ 2 شخص کھڑے ہیں، ایک نمک والا کھڑا ہے، ایک مچھلی والا کھڑا ہے. انہوں نے کہا بھائی تو بڑا لاچار مسکین ہے، ہم تھک گئے اسے توڑ توڑ کر، ہم روٹیاں نہیں کھائی جاتی، یہ روٹیاں ہم سے نہیں کھائی جاتی، مچھلی بھی رکھ، نمک بھی رکھ، روٹیاں بھی رکھ. اب جب روٹیاں معصوم کی واپس آ گئی، ابھی جب دروازہ بند کیا آ کر موتیوں کے پاس بیٹھنے چاہتا تھا کہ دروازے پر پھر دستک. اب پھر ڈر گیا. اب جب گیا تو میرے چوتھے امام کا غلام کھڑا تھا اور مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ تیرا سردار کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ اللہ نے تیرے رزق کا اضافہ کر دیا ہے، یہ روٹیاں سامان کے کام نہیں آ سکتی، یہ واپس لے سید نے کہا تھا نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد. انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد. انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد. سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد. اسلام کی
تاریخ کا عنوان ہے سجاد، یہ شہر فضائل ہے، وسائل کا جہاں ہے، تکبیر نبوت ہے، امامت کی اذان ہے۔ ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے، سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مکی آج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، اور جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ۔ سجاد کا چہرہ ہے کہ والفجر کا مفروض، سجاد کی زلفیں ہیں کہ شب درد کا مقصود، سجاد کا سینہ ہے کہ دیباچہ معشوق، سجاد کا ماتھا ہے آئینہ مصلوب، سجاد کی پلکوں میں یہ آنسو جو آئے ہیں، غیرت کی ہر شاخ میں یاقوت جڑے۔ عزاداروں کیا ہم مسائل کے اندر ایک سے جو 40 سال تک خون کے آنسو ہوتا رہا، جس کے سامنے پانی آیا ہو تو غش آ گیا ہو، جب کھانا آیا ہو تو غش آ گیا ہو، جب بازار سے گزرا تو غش آ گیا، جب کوئی گوشت ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو غش آ گیا، سارا دن رونے میں گزر جاتا، جب نماز شب میں بیٹھتا خون کے آنسو ہوتا۔ ایک شب امام محمد باقر نے کہا بابا نماز شب کا وقت گزر چکا ہے، بابا ساری زندگی خون کے آنسو روتے ہوئے گزر گئی ہے، بابا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، اور رو کر کہا اگر شام کے زندان میں میری بہن سکینہ نہ روتی، اور سب کی ساری آنکھیں اور نیند نہ کر سکی، میں کیسے بیدار ہو پاگے، کیا تو نے پھوپھی زینب کو نہیں دیکھا؟ ایک ملعون تھا حارث بن نوفل، سب پہنچ پہ لعنت اس پر کوشش کرو امام کے غم میں آنسو آ جائے کہ جس کی ساری زندگی خون کے آنسو نہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا روتے ہیں؟ پانی روتے ہیں، اور کتنے منٹ رو سکیں گے؟ 10 منٹ 15 منٹ رو لیں گے، پھر پانی پی لیں گے، پھر نرم بستروں پر سو لیں گے، اور جس کے پیروں میں آبلے تھے، اور جس کے پیر سوکھ چکے تھے، اور جس کی آنکھوں میں خون کے آنسو تھے، ایک ملعون تھا حارث بن نوفل، شام غریبہ میں یہ شمر سے یہ شہادت سے بڑے جملے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا آخری وقت میں سید سجاد میرا جہاد اصغر ہے، تیرا جہاد اکبر ہے، تیرا ضرب شمر کی کھا کر سو جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ ہر دربار ہر بازار میں پتلے کی مارے اور گرم پانی، کوئلے کے انگارے، رادار جھاڑیاں، ایک رات قدم قدم پر میرے امام کی شہادتیں ہیں، قدم قدم پر شہادتیں ہیں۔ حارث بن نوفل شمر کے پاس آیا، کہا مجھے کچھ کام
جس کا نام ام حجام ہے، صاحب کہو اس ام حجام پر لعنت ہو۔ یہ انتظار کر رہی تھی کہ ابھی حسین کا سر آئے گا، یہ اپنے اس کوٹھے کے اوپر بیٹھ کر اپنی کنیزوں کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، یہ بڑھیا ملونا کہ جیسے ہی حسین کا سر آئے گا میں ظلم کروں گی علی کی بیٹیوں کے ساتھ۔ جیسے ہی امام حسین کا سر آیا نا، روکے سنا پر میرے چوتھے امام کا سر جھکا ہوا ہے، امام حسین تلاوت کر رہے ہیں، بیویاں پس گردن قید ہیں، ساری بیویوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لیکن بی بی ام کلثوم کا سر اپنے بھائی حسین کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں جب امام حسین کا سر بازار شام میں داخل ہوا نا، تو اسے پتہ چلا کہ امام حسین کا سر آ گیا ہے۔ جب کہاں آ گیا ہے تو کنیزوں سے کہا جاؤ نوکیلے پتھر اٹھا کر لے آؤ، پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ عزادارے اس کی کنیزیں گئی نوکیلے پتھر اٹھا کر لائی۔ عزاداروں میں ڈر جاؤ، میں جملے نہ کہتا، میں مقتل کے جملے پر کر ساری رات رو کر رہا۔ اس ملعونہ نے